سلام دوستو، اس موضوع پر پہلی ویڈیو کے بارے میں بہت سے مسلم اور غیر مسلم ناظرین نے مختلف قسم کے سوالات اٹھائے اور بالخصوص باغ عدن کے مقام کے بارے میں کافی متضاد رائے پائی گئی۔ کمنٹس میں ان سوالات کا جواب دینا ممکن نہ تھا، اس لیے اس ویڈیو کا پارٹ 2 بنایا گیا ہے تاکہ ان سوالات کا جواب مذہب، تاریخ اور سائنس کے مستند حوالوں سے دیا جائے۔ باغ عدن کے صحیح مقام کو جاننے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر باغ عدن کا مقام جاننا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں تینوں الہامی مذاہب یہودیت، عیسائیت اور اسلام میں بتا دیا گیا ہے، لیکن اسلام میں کافی تفصیل سے بتایا گیا ہے، جبکہ دوسرے دونوں الہامی مذاہب کی کچھ روایات بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا پہلا مسکن جنت عدن آسمانوں میں تھا، جیسا کہ بائبل میں بیان ہے۔ اور خداوند خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا اور انسان کو جسے اس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ کتاب پیدائش باب 2 سطر 8۔ اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ کتاب پیدائش باب 2 سطر 9۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ کس مقام سے مشرق کی جانب عدن کا باغ بتایا گیا ہے؟ یہاں باغ سے مراد خوشیوں اور نعمتوں سے بھرپور جنت ہے اور عدن اس کا نام ہے۔ عدن کا مطلب ہی مقام جنت ہے، اور جنت کبھی بھی سیارہ زمین پر نہیں بنائی گئی۔ اس بیان میں جس زمین کا ذکر ہے وہ سیارہ زمین کی سطح زمین نہیں ہے، بلکہ آسمان میں بنائے گئے جنت کے باغ عدن کی سطح زمین ہے۔ جیسے ماہرین فلکیات کوئی نیا سیارہ دریافت کرتے ہیں تو سب سے پہلے اس کی زمین اور ارد گرد کے ماحول کے متعلق بتاتے ہیں۔ بائبل کے انگریزی متن میں زمین کے لیے گراؤنڈ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور گراؤنڈ سے مراد کسی بھی جگہ کی زمین ہے، نہ کہ اس سے مراد صرف سیارہ زمین ہے۔ بائبل کی کتاب پیدائش باب 2 کی سطر 9 بتاتی ہے، اور خداوند خدا نے ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے کے لیے اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ کتاب پیدائش باب 2۔ بائبل کے اس بیان میں ایک حیات کا درخت ٹری آف لائف کا ذکر ملتا ہے۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ ٹری آف لائف، حیات کا درخت، اس دنیا میں کہاں پایا جاتا ہے؟ اسی طرح بائبل میں نیک اور بد کی پہچان کا درخت بھی ملتا ہے، جس کو ٹری آف نالج بھی کہا جاتا ہے، جس کو کھانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تھا۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ درخت دنیا میں کہاں ہے؟ کتاب پیدائش باب 2 کی سطر 23 تا 24 میں ان درختوں کے مقام اور ان کی کری حفاظت کے بارے میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے خداوند خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس میں سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔ کتاب پیدائش باب 2 کی سطر 24 میں بیان کیے گئے کروبیوں کو انگریزی میں چیروبم کہا جاتا ہے، جس کا مطلب ہے انتہائی مقرب فرشتے جو انتہائی خاص کام کے لیے تخلیق کیے گئے ہیں۔ اگر یہ ٹری آف لائف اور نیک اور بد کی پہچان کا درخت اس دنیا میں ہی لگائے گئے تھے تو یہ درخت دنیا میں کس جگہ ہیں؟ بائبل کی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی عام درخت نہیں تھے جو ماحولیاتی تبدیلیوں سے فنا ہو کر ختم ہو جائیں، بلکہ خدا نے ان کی بقا کے لیے حفاظت کا خاص انتظام کیا تھا۔ دوسرے لفظوں میں اس سیارہ زمین میں جب تک زندگی کا نظام چلے گا یہ درخت بھی قائم رہیں گے۔ بائبل تو خود اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ ٹری آف لائف اس دنیا میں نہیں بلکہ عرش الہی کے قریب واقع ہے، اور عرش الہی زمین پر نہیں، آسمان کی انتہائی بلندیوں میں نہ جانے کس مقام پر ہے۔ بائبل کی کتاب مکاشفہ باب 22 کی سطر نمبر 1 تا 2 میں بیان ہے، پھر اس فرشتے نے مجھے آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو بلور کے مانند شفاف تھا، اور خدا کے تخت یعنی عرش سے نکل کر اس شہر کی شاہراہ کے وسط میں بہتا تھا۔ اس دریا کی دونوں طرف شجر حیات ٹری آف لائف کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں۔ بائبل ہی کی کتاب مکاشفہ کے باب 2 کی سطر 7 ٹری آف لائف کے آسمان پر ہونے کی یوں تصدیق کرتی ہے، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ پاک روح کلیساؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے گا میں اسے زندگی کے درخت کا پھل کھانے کے لیے دوں گا جو خدا کی جنت فردوس میں ہے۔ بحوالہ
کتاب مکاشفہ باب 2 سطر 7۔ تینوں الہامی مذاہب کے مطابق جنت کا مقام یہ مادی دنیا سیارہ زمین نہیں ہے۔ بائبل کی کتاب پیدائش کے مطابق باغ عدن کا مقام عراق ہے، تو آج تک یہ درخت کیوں دریافت نہیں ہوئے؟ آج کی سائنس اس قدر ترقی یافتہ ہے کہ زمین کے سینکڑوں اور ہزاروں فٹ نیچے تک سکین کر کے ہر چیز کا پتہ چل جاتا ہے، پھر بھی آج تک ان درختوں کے متعلق کوئی نہیں جانتا کہ یہ درخت کہاں ہیں اور کہاں لگائے گئے تھے۔ یقیناً کوئی نہیں بتا سکتا، کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق اس دنیا سیارہ زمین سے نہیں ہے، بلکہ ایک اندیکھی دنیا، ایک اندیکھی جہت سے ہے۔ بائبل میں ان درختوں کے ذکر کے ساتھ 4 دریاؤں کا بھی ذکر ہے، جن میں دجلہ اور فرات کا بھی ذکر ہے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ دونوں زمینی دریا ہیں اور یہ دنیا کے اس حصے میں ہیں جو قدیم زمانے میں میسوپوٹیمیا کہلاتا تھا، جو کہ آج ملک عراق کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بائبل کتاب پیدائش باب 2 میں ان دریاؤں کو یوں بیان کیا گیا ہے: اور عدن سے ایک دریا باغ کے سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں سے 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ پہلی کا نام فیسون ہے، جو حویلہ کی ساری زمین کو جہاں سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے، اور اس زمین کا سونا چوکا ہے اور وہاں موتی اور سنگ سلیمانی بھی ہیں۔ اور دوسری ندی کا نام جیہون ہے، جو کش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے، جو آسور کے مشرق کو جاتی ہے۔ اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے۔ جبکہ اسلامی روایات کے مطابق مستند احادیث مبارکہ میں کسی جگہ 3، کسی جگہ 4 اور کسی جگہ 5 دریاؤں کا ذکر ہے، جن کا ذکر آسمانی دریاؤں کے طور پر کیا گیا ہے، جن میں بائبل میں بیان کیے گئے دریا بھی شامل ہیں۔ احادیث میں ان کی تفصیل یوں بیان کی گئی ہے۔ صحیح مسلم کی کتاب الجنہ کی حدیث نمبر 7161 میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سیحان اور جیحان اور نیل اور فرات جنت کی نہروں میں سے ہیں۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ زمانہ قریب کے ایک معتبر محدث ہیں، اور ان دریاؤں کے بارے میں ان کا کہنا یوں ہے: شاید اس کا مطلب یہ ہے کہ ان تمام دریاؤں کا منبع، اوریجنل سورس جنت ہے، جیسے انسانیت کی شروعات جنت میں ہوئی اور پھر اس کو زمین پر بھیج دیا گیا، اسی طرح ان دریاؤں کو مختلف مقامات سے جاری کیا گیا۔ اس طرح یہ حدیث ان دریاؤں کے زمینی مقامات کو بھی نہیں جھٹلاتی اور نہ ہی ان کی حقیقت کو چھپاتی ہے۔ ان دریاؤں کے بارے میں مجمع البیان میں علامہ طبرسی یوں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام دریاؤں کو ایک ہی آسمانی مرکز سے زمین پر بھیجا اور ان میں پانی بہایا اور ان میں انسان کے لیے فوائد رکھے۔ اس کی دلیل میں قرآن پاک کی 28ویں سورہ مومن کی آیت نمبر 18 بیان کرتے ہیں، جو اس حقیقت کو یوں بیان کرتی ہے: اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازے پر، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر بھی قادر ہیں۔ کئی سائنسی مشاہدات کے مطابق بھی پانی زمین پر پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ خلا سے زمین پر اتارا گیا ہے۔ در حقیقت بائبل کی کتاب پیدائش کے باب سوم کی سطر 23 اور 24 حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ان حقائق کی تصدیق کرتی ہیں جو اسلام میں بیان کیے گئے ہیں، کہ خدا نے آدم علیہ السلام کو اس باغ جنت سے نکالا جو کہ اس زمین پر نہیں تھا، جس سے مٹی لے کر آدم علیہ السلام کو بنایا گیا تھا۔ قرآن کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اتارنے سے پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ ان کو زمین پر زندگی گزارنی ہے اور اپنی معیشت یعنی رزق روزگار کا بندوبست خود کرنا ہے۔ جنت عدن میں ہر نعمت اور رزق بلا مشقت مہیا تھی، لیکن اب اپنا پیٹ بھرنے کے لیے بھی پہلے کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، جس کو بائبل میں ایسے بیان کیا گیا ہے: اس لیے خدا نے اس کو باغ عدن سے باہر کر دیا تاکہ وہ اس زمین کی جس سے وہ لیا گیا تھا کھیتی کرے۔ اس بیان سے ہمیں اس حقیقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس میں باغ عدن سے مراد ایسی جگہ ہے جو اس دنیا میں نہیں ہے، اور اس زمین سے مراد سیارہ زمین ہے۔ بائبل کی کتاب پیدائش کے باب 3 کی سطر 24 شاید ہمیں یہ بتاتی ہے کہ بائبل میں بیان کیے گئے ٹری آف لائف سے مراد سدرۃ المنتہا ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے انتہائی مقرب فرشتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں اس جگہ کی انتہائی حفاظت کی جاتی ہے، اور بائبل کے باب سوم کی سطر 24 بھی باغ عدن میں موجود حیات کے درخت کی کڑی حفاظت کے بارے میں بتاتی ہے۔ چنانچہ اس نے آدم کو نکال دیا اور باغ عدن کے مشرق کی طرف کروبیوں کو اور چوگرد گھومنے والی شعلہ زن تلوار کو رکھا کہ وہ زندگی کے درخت کی راہ کی حفاظت کریں۔
صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3887 میں بیان کیے گئے واقعہ معراج کی تفصیل میں بھی ان آسمانی دریاؤں کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، پھر سدرۃ المنتہا کو میرے سامنے کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کی طرح بھرے بھرے تھے اور ان کے پتے ہاتھیوں کے کان کی طرح تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے۔ وہاں میں نے 4 نہریں دیکھیں، جو 2 باطنی اور 2 ظاہری۔ میں نے پوچھا، اے جبرائیل، یہ کیا ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ جو 2 باطنی نہریں ہیں وہ جنت سے تعلق رکھتی ہیں، اور جو 2 ظاہری نہریں ہیں نیل اور فرات ہیں۔ ممکن ہے کہ کچھ لوگ یہ سوچیں کہ شاید ان زمینی دریاؤں کو اپنے میٹھے پانی اور دیگر فوائد کی وجہ سے آسمانی دریاؤں سے مشابہت دی گئی ہے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے واضح طور پر بتایا کہ بقیہ 2 باطنی دریاؤں کی طرح ان 2 دریاؤں کا منبع بھی سدرۃ المنتہا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آسمان میں باغ عدن دکھایا گیا تھا۔ یہ متن ایک لمبی حدیث سے لیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صبح فرمایا کہ رات میرے پاس 2 آنے والے آئے اور انہوں نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہا کہ ہمارے ساتھ چلو۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ہم آگے گئے اور ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا اور اس میں موسم بہار کے سب پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان میں بہت لمبا ایک شخص تھا، اتنا لمبا تھا کہ میرے لیے اس کا سر دیکھنا دشوار تھا کہ وہ آسمان سے باتیں کرتا تھا، اور اس شخص کے چاروں طرف بہت سے بچے تھے کہ اتنے کبھی نہیں دیکھے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے پوچھا، یہ کون ہیں اور یہ بچے کون ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چلو آگے چلو۔ فرمایا کہ پھر ہم آگے بڑھے اور ایک عظیم الشان باغ تک پہنچے۔ میں نے اتنا بھرا اور خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں نے کہا، اس پر چڑھیے۔ ہم اس پر چڑھے تو ایک ایسا شہر دکھائی دیا جو اس طرح بنا تھا کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی۔ ہم شہر کے دروازے پر آئے تو ہم نے اسے کھلوایا، وہ ہمارے لیے کھول دیا گیا اور ہم اس میں داخل ہوئے۔ ہم نے اس میں ایسے لوگوں سے ملاقات کی جن کے جسم کا نصف حصہ تو نہایت خوبصورت تھا اور دوسرا نصف نہایت بدصورت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے دونوں ساتھیوں نے ان لوگوں سے کہا کہ جاؤ اور اس نہر میں کود جاؤ۔ ایک نہر سامنے بہہ رہی تھی، اس کا پانی انتہائی سفید تھا۔ وہ لوگ گئے اور اس میں کود گئے، اور پھر ہمارے پاس لوٹ کر آئے تو ان کا پہلا عیب جا چکا تھا اور اب وہ نہایت خوبصورت ہو گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں نے مجھ سے کہا، یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کی منزل ہے۔ بحوالہ صحیح البخاری حدیث نمبر 7047۔ چونکہ آدم علیہ السلام کے بارے میں اسلام سے قبل کے تمام الہامی مذاہب میں بھی بتا دیا گیا تھا، ان مذاہب میں عیسائیت بھی شامل ہے، اس لیے غالب امکان یہ ہے کہ بائبل میں ان آسمانی دریاؤں کے ساتھ مختلف جگہ مثلاً اشور، حویلہ اور کچھ نامی قدیم مقامات کا نام عام لوگوں کی آسانی کے لیے لگایا گیا کہ پڑھنے والے کو دریاؤں کا جغرافیہ سمجھ آ جائے۔ بائبل میں جنت سے کیا مراد ہے؟ بائبل کی روایات کے مطابق جنت کیا ہے اور یہ زمین میں واقع ہے یا آسمان میں؟ کتاب مکاشفہ باب 2 کی سطر 7 بتاتی ہے، جس کے کان ہوں وہ سنے کہ پاک روح کلیساؤں سے کیا فرماتا ہے۔ جو غالب آئے گا میں اسے زندگی کے درخت کا پھل کھانے کے لیے دوں گا جو خدا کی جنت فردوس میں ہے۔ کتاب مکاشفہ باب 2 سطر 7۔ تینوں الہامی مذاہب کے مطابق جنت کا مقام یہ مادی دنیا سیارہ زمین نہیں ہے۔ بائبل کی کتاب مکاشفہ کے باب 12 کی ابتدائی سطور 7 تا 9 میں ایک بورے سانپ یعنی شیطان کو زمین پر اتارنے کا ذکر ہے۔ پھر آسمان پر لڑائی ہوئی، میکائیل اور اس کے فرشتے اژدہا سے لڑنے کو نکلے اور اژدہا اور اس کے فرشتے ان سے لڑے، لیکن غالب نہ آئے، اور اس کے بعد آسمان پر ان کے لیے جگہ نہ رہی، اور وہ بڑا اژدہا یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا تھا اور سارے جہاں کو گمراہ کر دیتا تھا، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدم علیہ السلام اور شیطان دونوں ہی اس زمین پر تجویز کیے گئے باغ عدن میں تھے تو یہ عظیم لڑائی آسمانوں پر کیوں لڑی گئی؟ کتاب مکاشفہ کے باب 12 کی سطر 7 تصدیق کرتی ہے کہ یہ لڑائی آسمان میں لڑی گئی، جبکہ سطر 8 واضح کر دیتی ہے کہ شیطان اور اس کا قبیلہ آسمان میں رہتے تھے،
جن کے لیے اس جنگ کے بعد آسمان میں جگہ نہ رہی، اور سطر 9 ابلیس اور اس کے قبیلے کے آسمان بدر کیے جانے کی تصدیق کرتے ہوئے اس حقیقت پر مہر لگا دیتی ہے کہ اس جنگ سے پہلے تک کے تمام واقعات بشمول آدم اور حوا علیہ السلام کی تخلیق، ان کی ابتدائی زندگی سے لے کر شجر ممنوعہ کا پھل کھانے تک، سب کچھ کا تعلق اس سیارہ زمین سے نہیں تھا، بلکہ اس دوران سیارہ زمین کو بنی نوع انسان کے لیے موزوں کر دیا گیا، کیونکہ مشیت الہی میں ان واقعات کے عالم جنت میں وقوع پذیر ہونے کے بعد آدم علیہ السلام کو اسی سیارہ زمین پر اترنا تھا جس کی مٹی سے ان کا وجود بنایا گیا تھا۔ انگریزی زبان کا لفظ ایڈم دراصل عبرانی زبان کے لفظ ایڈاما سے لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے سیارہ زمین۔ قرآن مجید میں سورہ بقر کی آیات 28 تا 39 میں یہ حقیقت بالکل واضح بیان کی گئی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اور تشکیل ایک ایسا امر ہے جو ہماری اس چھوٹی زمین پر نہیں بلکہ بے اندازہ وسعت رکھنے والی جنت میں عمل میں آیا۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جنت آسمانوں میں کسی بہت بڑے سیارے کا نام نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید سورہ آل عمران اور سورہ حدید میں اس کو زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، یعنی تمام کائنات کی وسعت سے بھی وسیع کہا گیا ہے۔ قرآن پاک کے بعض مسلمان مفسرین بھی جنت سے مراد زمین پر کوئی باغ لیتے ہیں، لیکن یہ بات حقائق کے بالکل منافی ہے اور اصل واقعہ کی عظمت اور سچائی کو بھی نقصان پہنچاتی ہے۔ جبکہ سورہ بقر کی آیات 28 تا 39 کو سرسری طور پر پڑھنے سے بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سارا واقعہ عالم جنت میں پیش آیا۔ یہ طے شدہ مشیت تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام کا بالآخر ٹھکانہ زمین پر ہوگا، لیکن ان کا ماڈل جنت میں بنایا گیا، وہیں ان میں روح ڈالی گئی، علم عطا ہوا، اور وہیں ان کا ملائکہ اور شیطان سے آمنا سامنا ہوا، وہیں ان کی زوجہ حوا علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، اور پھر دونوں ایک عرصہ تک جنت یعنی باغ عدن میں رہے، اور وہیں سے ان سے غلطی ہوئی اور جس کے بعد انہیں زمین پر اتار دیا گیا۔ باغ عدن کے متعلق تینوں الہامی مذاہب کے روایات کا جائزہ لینے سے ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے کہ اس جگہ میں سورج یا چاند کی روشنی کا بالکل ذکر نہیں ہے، اور نہ ہی دن رات کا کوئی تذکرہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں آدم علیہ السلام کو تخلیق کے بعد جنت کے الٹرا ہائیجین اور سائنٹیفکلی پروٹیکٹڈ ماحول میں رکھا گیا تھا۔ شاید یہ بالکل ایسا ہی تھا جیسے نو مولود بچے کو انکیوبیٹر میں رکھا جاتا ہے۔ جنت موجودہ مادی یعنی طبیعیاتی کائنات سے ماورا مقام ہے۔ جنت ہمارے سامنے اس 3 ڈائمینشنل یا 4 ڈائمینشنل کائنات میں نہیں ہے، بلکہ وہ کسی اور نادیدہ جہد میں پوشیدہ ہے، اور باغ عدن اس کے اندر واقع ہے، وہی باغ عدن کا مقام ہے۔